بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بظاہر تو ان چیزوں میں غذائیت رکھی ہے، لیکن ان قدرتی اشیاء کے اندر غذائیت کے ساتھ ساتھ بہت سے طبی فوائد بھی شامل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو آسمان سے بیش بہا نعمتیں نازل کی ہیں اور ان گنت کھانے پینے کی حلال اشیاء عطا فرمائی ہیں، ان کو کسی بھی مقدار میں کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اسلامی احکامات میں اعتدال کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔ ان حلال چیزوں میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ایک ساتھ کھانے میں کچھ نقصان کا خدشہ ضرور ہے۔ اس کا اشارہ ہمیں طب نبوی میں بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی آپ کھجور وغیرہ تناول فرماتے یا کوئی ایسی چیز جس کی تاثیر گرم ہوتی تو آپ ساتھ ککڑی یا کوئی ٹھنڈی تاثیر والی چیز ضرور کھاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل ہی ہمیں یہ درس دے دیا تھا۔ اگرچہ دنیا کی اتاری ہوئی نعمتوں میں سے کسی بھی مقدار میں کھانے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، مگر ان غذاؤں کی تاثیر کا خیال کرتے ہوئے اپنی ڈائٹ کو بیلنس ضرور کرنا چاہیے۔ مولی، جس کا استعمال ہمارے معاشرے میں سردیوں میں عام ہو جاتا ہے، طب میں مولی کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، مگر عام طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مولی کو کس وقت نہیں کھانا چاہیے اور اس کے ساتھ کون سی چیزیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مولی ایک سستی سبزی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولی برصغیر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سالانہ اگنے والی سبزی ہے۔ جڑ سے اوپر سبز پتے ہیں جس میں ایک ہی جڑ ہوتی ہے، جو بیلر نما مخروطی سفید یا سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ مولی بہت سی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ فوائد یہ ہیں: جگر اور پیٹ کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق مولی میں معدنیات کی کثرت پائی جاتی ہے جو جگر اور پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے اور جسم کو توانائی بخشتی ہے۔ مولی خون صاف کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ خون کے سرخ خلیات کو ختم ہونے سے بچاتی ہے۔ یرقان کے مریض میں بہت مفید ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جائے گا۔ مولی بلند فشار خون سے بچاتی ہے۔ مولی میں پوٹاشیم کی وجہ سے ہمارے خون میں پوٹاشیم اور سوڈیم کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے، جو ہمارے بلند فشار خون کو قابو رکھتا ہے۔ باقاعدگی سے مولی کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو مولی کے رس میں لیموں اور نمک ملا کر پئیں، جس سے آپ کے وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مولی میں فولک ایسڈ اور وٹامن سی پایا جاتا ہے، جو جسم میں سرطان کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس وجہ سے انسان سرطان جیسے موذی مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق بواسیر میں کچی مولی کے پتے کا سالن بنا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ کھانے کا ہضم نہ ہونا، کھٹی ڈکاروں کے دوران مولی کا استعمال کافی مفید ہے۔ مولی کے ایک کپ رس کو مصری میں ملا کر پینے سے بد ہضمی، کھٹی میٹھی ڈکاروں سے نجات ملتی ہے۔ مولی کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والے سوجن اور درد سے نجات دیتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کیڑا کاٹ لے تو مولی کا رس لگانے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں دمہ یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مولی باقاعدگی سے استعمال کریں، کیونکہ اس میں موجود اجزاء کی بدولت سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ مولی میں فاسفورس، کیلشیم اور وٹامن سی کے ساتھ فولاد کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ مولی پتھری کے امراض کے لیے ایک مفید سبزی ہے۔ اسے کھانے سے پتھری کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے روزانہ کھانے سے پتھری گل کر ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے۔
बवासीर के मर्ज में मुब्तला मरीज को इसका रस रोज़ाना की बुनियाद पर पिलाएं तो इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि यरकान के मर्ज में मुब्तला मरीजों को मूली के पत्तों का रस निकाल कर इसमें चीनी मिलाकर पिलाएं तो बहुत जल्द यरकान का खात्मा हो जाएगा। गुर्दे और मसाने में पत्थरी या रेत आने में इसका इस्तेमाल तकसीर आज़म है। इसका मुतवातर इस्तेमाल इन अमराज का शाफी इलाज है। वैसे तो मूली देर से हजम होती है मगर दूसरी ग़िज़ाओं को फौरी हजम कर देती है। मैदे के मरीजों के लिए मूली और इसके पत्तों का रस बेहद मुफीद है। ये जलन को भी ख़त्म कर देती है। याद रहे कि मूली खाली मैदा खाने से नुकसानदेह साबित होती है। मूली का नमक दांतों पर लगाने से दांतों के अमराज दूर हो जाते हैं। मूली के रस को तिलों के तेल में डालकर पकाएं तो जब सिर्फ तेल रह जाए फिर इसे बोतल में डाल लें। ये कानों के अमराज का इलाज है। 10 तोला मूली का पानी नमक मिलाकर पीने से बड़ी हुई तिली दुरुस्त हो जाती है। मूली का रस बिच्छू पर डालें तो वो मर जाएगा और जहां बिच्छू ने डंग मारा हो वहां मूली का पानी लगाएं तो जहर का असर ज़ायल हो जाएगा। गंजपान पर रोजाना मूली का रस लगाने से वहां बाल उगाते हैं। याद रहे कि मूली का अचार भी एक अच्छी चीज़ है। मूली के टुकड़े काटें और एक मर्तबान में डालकर रख लें। उम्दा और लजीज अचार बनेगा। ये अचार खाने से रुके हुए पेशाब की तकलीफ दूर होती है। मूली का रस निकालकर इसे आग पर गर्म कर दें और गाढ़ा हो जाए तो धूप में रखकर इसे सुखा लें। ये जोहरे मूली तैयार हो जाएगा। इसे खाने से सख्त दर्द गुर्दा को आराम आ जाता है और रुका हुआ पेशाब जारी हो जाता है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो एक साथ नहीं खानी चाहिए? अगर इनको एक साथ खा लिया जाए तो बजाय फ़ायदे के नुकसान का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज के बाद पानी ना पिएं क्योंकि तरबूज का 93% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और इसके बाद पानी पीना निज़ाम हाज़मा में हलचल मचा देता है। जबकि कुछ लोगों के ख्याल में पानी और कुदरती मिठास पर मुश्तमिल इस तरबूज पर पानी पीने से मैदे के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ाता है। जिस तरह तरबूज का ज़्यादातर हिस्सा पानी है इसी तरह मूली में भी पानी वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इसके बाद भी पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक चाय के साथ दही या मूली इस्तेमाल करना भी नुकसान से खाली नहीं और ये मैदे और पेट की बीमारियों का बायस बन सकते हैं। केला और दूध मिलाकर मैदे के लिए भारी हो जाता है जो कि जल्द हजम नहीं हो पाते, लिहाजा केले के फ़ौरन बाद दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसी तरह मूली के बाद भी दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माहिरीन का यह भी कहना है कि दही और फल इकट्ठे इस्तेमाल ना किए जाएं। अगर दही के साथ खट्टा फल खा लिया तो ऐसा तेज़ाब पैदा होता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है और अक्सर औकात पेट को भी ख़राब कर देता है। इसके अलावा गोश्त और दूध को भी इकट्ठा इस्तेमाल करने से माहिरीन ने मना फरमाया है क्योंकि दोनों ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो ज़्यादा तवानाई मुहैया करने वाली हैं। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मना तो नहीं लेकिन इनका इस्तेमाल वक्फे से करना चाहिए ताकि मैदा आराम से इनको हज़म कर ले और बदन के अंदर भी तवाज़न रहे। रात के वक्त भी मूली खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई फंक्शन वगैरह रात के वक्त होता है तो रात के वक्त भी हमें सलाद वगैरह जिसमें मूली और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं दी जाती हैं जो कि उस वक्त खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।